السلام يا أمين وحي الله فإنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الحصار فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد يا علي. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما جلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض ففيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا نزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ولك الكعبة فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض ففيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيها محموم إلا فرج الله حما ولا مغموم إلا كشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وكذا الله حاجته فقال علي عليه السلام إذن الله فزنا وسعدنا وكذلك وشيتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد يا علي. बावाज़े बुलंदतर सलावत اللهم صل على محمد وآل محمد بر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. शाम की औरतों एक वादा करो शाम की औरतों एक वादा करो कि रोज कब्रे सकीना पे आओगी तुम शाम की औरतों एक वादा करो जब तलक लौट कर मैं ना आऊं आके शम्मा जलाओगी तुम शाम की औरतों एक वादा करो सूरत शाहिदी बेकफन भी मेरे जैसी असी
میرے مہن بھی خالی کرتے میں مدفون غربت مثل اصغر رہی بے کفن بھی کیا کفن کی طرح روز چادر اس لحد پر چڑھاؤ گی تم شام کی عورتوں ایک وعدہ کرو شام کی عورتوں ایک وعدہ کرو ایک یثرب کی تھی شاہزادی اس کا ساقہ تھا عباس غازی مشق لے کر گیا سوئے دریا اور قبضے میں کر لی ترائی لوریوں میں یہ سچی کہانی روز اس کو سناؤ گی تم شام کی عورتوں ایک وعدہ کرو ہم نے زندہ سے پائی رہائی اب بہن پاس ہوگی نہ بھائی بات اتنی سی بس یاد رکھنا میری بچی ہے غم کی ستائی تم نے بازار میں تو ستایا اب نہ اس کو ستاؤ گی تم شام کی عورتوں ایک وعدہ کرو کہ روز قبر سکینہ پہ آؤ گی تم شام کی عورتوں ایک وعدہ کرو بر محمد و آل محمد صلی اللہم صلی علی محمد و آل محمد محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد زندان میں سکینہ اب سے کہہ رہی ہے زندان میں سکینہ اب سے کہہ رہی ہے زندان میں سکینہ اب سے کہہ رہی ہے دم گھٹ رہا ہے بھیا دم گھٹ رہا ہے بھیا یہ رات
मुर्ताज ने गोशवारे सितमगर ने मुझको तमाचे हैं मारे सताते हैं मुझको ये बाबा के कातिल ये दुखिया मुसीबत में किसको पुकारे बाबा के कातिलों से हरगिज कफन न लेना बाबा के कातिलों से हरगिज कफन न लेना है ये मेरी वसीयत है ये मेरी वसीयत ख्वाहिश मेरी यही है जिंदान में सकीना आबिद से कह रही है जिंदान में सकीना आबिद से कह रही है सकीना पे भैया कठिन ये घड़ी है असीरी जो मुझ पर मुसीबत बड़ी है वतन याद आता है भैया चलो घर मदीने की राहों में सुगरा खड़ी है हर शाम ये परिंदे जाते हैं अपने घर को हर शाम ये परिंदे जाते हैं अपने घर को कब जाऊंगी वतन में कब जाऊंगी वतन में रो कर वो पूछती है जिंदान में सकीना आबिद से कह रही है जिंदान में सकीना आबिद से कह रही है ज़मीन पर मैं जिंदगी सोती हूँ बाबा अश्कों से दामन भिगोती हूँ बाबा उदारा मुझे पास अपने बुला लो जुदा हो के तुमसे मैं रोती हूँ बाबा सदियाँ गुजर चुकी हैं अभी हर एक मुहिब को सदियाँ गुजर चुकी हैं अभी हर एक मुहिब को जिंदा से सिसकियों की जिंदा से सिसकियों की आवाज आ रही है जिंदान में सकीना आबिद से कह रही है जिंदान में सकीना आबिद से कह रही है दम घुट रहा है भैया दम घुट रहा है भैया ये रात आखिरी है जिंदान में सकीना आबिद से कह रही है आवाज़ बुलंद तर सलावत
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على سيدنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولا سيما على بقية الله في الأرضين ولعنة دائم الله أجمعين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. Brothers, we have come here to commemorate the martyrdom of Bibi Sakiya Salamu alayhi. When it comes to the shahadat of the family of Hussein, we say a famous line in Ziyarat al-Warisa, Ya laytani kuntu ma'akum, I wish we were with you. One should ponder, do we really wish to be with them? Are we really ready to be with the Imam and sacrifice our life for him? Are we ready for shahadat? Are we ready for death even? One way in order to get ready for death is to know what happens while in the grave and what happens in Qiyamah. So I'll talk a few minutes about that. After we die, we'll have to cross through many stations. One of the most difficult stations to pass is that of Mirsad. In Surah Fajr, verse number 14, we read, Inna Rabbaka labil Mirsad. Mirsad is the station where we would answer regarding Haqqun Nas, the rights of people that we have trampled over. In Du'a Makarimul Akhlaq of Imam Sajjad alayhi salam, اللهم صل على محمد وآل محمد we read, Warzuqni Fawz al-Ma'ad wa Salamat al-Mirsad. O Allah, grant us success of the hereafter and the ability to cross Mirsad with ease. It'll be difficult to cross with no problems, since there are very few people in this world who don't trample over anyone's rights. On the day of judgment, if we have hurt someone, in order to please him, we will have to give up our good deeds to him. And if that's not enough, then we will have to take up some of his bad deeds on our shoulders. So this is no small matter. The hereafter is regarding infinite life. So message for myself and for you all next. Make sure we don't trample over anyone's rights. And it's not only Qiyamah that the results are seen. Sometimes we see the results in this life as well, especially when it comes to zulm on somebody who has no supporter. Imam Sadiq alayhi salam said, اللهم صل على محمد وآل محمد No zulm is greater than that of the zulm to someone who has no other supporter except for Allah. Besides that, zulm also prevents our du'as from being accepted. And zulm isn't always a ruler oppressing his subjects. Sometimes it could be between two colleagues. It could be between two classmates. It could be from a child to a father. It could be from a mother to a child. Imam Sadiq alayhi salam also said, whoever wants their du'as to be accepted, his income must be halal and he must not have any haqqun nas over his shoulders. As a servant's dua doesn't reach Allah unless if his stomach is filled with haram or has haqqun nas on his shoulders. And if a person has done wrong, he should ask forgiveness. On the other side, if one comes to you for forgiveness, don't be hard on him. Be easy to forgive him. Imam Sadiq alayhi salam said, let go of the one who did zulm on you, just as you want Allah to forgive you. Many of the Imams were cursed at, but our Imams would let go of that. Those of you who have seen the serial of Hazrat Yusuf or have read or heard his story, we've all heard that the brothers did so much zulm on Yusuf. They were the cause of the separation of him and his father for 20 years. And then throwing him in the well, and then going to prison, and then all the things that happened afterwards in Egypt. Then the time came, the brothers came to Egypt and asked for Yusuf for forgiveness. In the Quran, there's a verse, please try Salawat.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Surah Yusuf, ayat 92. Qala, La tasriba alaykum al-yawm, yaghfirullahu lakum, wa huwa arhamar rahimin. No blame on you today. God will forgive you. So basically, Yusuf said, don't worry about it. I don't blame you. I forgive you. And God will also forgive you. End of the story. How good is it that if one asks for forgiveness and the other side easily accepts? And it's even better if we don't hurt somebody in the first place so that we don't have to go to that stage of asking for forgiveness. So let's go over a couple of rights people have over us. One type of rights is that of wealth. We shouldn't cause loss to others' wealth, nor should we use others' money without their permission. Someone's wealth is like their blood and life. It's to be respected in this religion. And if we borrow money from a mu'min, we should return it on time. There's a hadith that says, if we borrow something and we don't plan on returning it, it's basically stealing. Other traditions say that an instance of theft is lying and deceiving in transactions, like mixing up good and bad things and saying it's only good, or selling something at a certain brand but it's actually cheap stuff. So stealing isn't just barging into somebody's house and taking what they have. There are other forms we should be aware of. Maybe someone gave a donation to help out center, but it was used for another cause, or it was wasted. Or the wealth that's left over after 1 year. Part of that money belongs to Allah and the Imams. Are we keeping care of our homes? That's one right. Another type of rights people have over us is social rights. The Prophet sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. He said, a Muslim is one whom other Muslims are free from harm from his tongue and his hands. Are we like that? Am I like that? When we are at gatherings, are we respecting other people? Are we respecting their rights? Or are we backbiting? Do we respond harshly if someone bothers us? If a kid disrupts us or disturbs us? Do we show anger or are we compassionate to them like the Prophet was to kids? Another important type of rights is that of honor. We've heard the famous hadith. The honor of a mu'min is higher than that of the Kaaba. So in short, we should be careful of haqqun nas from the beginning. This is where we can see who a real mu'min is. Imam Sadiq alayhi salam said, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Don't look at a person's ruku and sajda and see how long it is. Rather, look at his honesty in speech and trustworthiness. These two qualities of honesty in speech and trustworthiness, have we looked into ourselves and checked if we have these? Do we lie in order to make more money? If we want a position in our work or in the center, do we lie and start accusing others? To have an easier life, do we hurt others? Is our living based off others' misery? If we commit a sin to Allah, we can ask for forgiveness, and if we really mean it, Allah will inshallah forgive us. But if we hurt someone, just asking for forgiveness from Allah is not going to do much. We need to first ask the person we hurt to forgive us and make up for the loss we made to him. One person went to work for Bani Umayyah. After he was finished working with them, he met with Imam Sadiq alayhi salam and asked, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. होंडा अकॉर्ड किसी खड़ी हुई है किसी घर के सामने HNX 572 किसी जगह बारे दीगर सलावत Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. So a person had worked for Bani Umayyah. He comes to Imam Sadiq and said, I worked for Bani Umayyah and made a lot of money. And at that time, I didn't care about halal and haram wealth. Imam responded, if Bani Umayyah didn't find people like you, then they would have never been able to trample over our rights. The person asked, what can I do, Imam? Imam said, will you do as I say if I tell you the path? The person said, yes, of course. Imam said, whatever you earn from the government, return it back to the rightful owners. And if you don't know who the rightful owner is, give it as sadaqah on their behalf. The person looked down for a while.
Then he brought his head up and said, okay. He went back to Kufa, and whatever he had, he gave it back to the rightful owners. And for whoever's wealth he didn't know belonged to, he gave it as sadaqah on their behalf. In the end, he didn't even have money for his own clothes or livelihood. He got really sick. He was about to die. A friend of his visited him, and he knew the story. And the person told that friend that I see paradise. So when he was dying, he saw the paradise that the Imam had promised. When the friend went to Imam, he said, the friend you have, I promised him paradise and I've kept my words. So you can see the Imam keeping his words. He was kind and forgave and promised paradise to one who had worked for Bani Umayyah after the real tawbah was done. The person realized he did wrong and wanted to correct himself. Now we should look into ourselves and see what wrong we've done in our lives and try to correct ourselves and try not to make those mistakes again in the future, inshallah. And look at how forgiving the Imam was. If someone comes to us asking for forgiveness, we shouldn't torture that person. We have Imams as our role models. So just as the Imams are forgiving, we should also be easily forgiving. We've come to remember Bibi Sakina. Before I get to her, I want to talk about another daughter of a Shaheed. This Shaheed went to the battlefront during the 8-year war and defended against the oppression of Saddam and the other tyrants of the time who were supporting Saddam. It was the zahmat of these shohada that we are able to go to visit the shrines in Iraq freely. Inshallah, we all get the tawfiq of ziyarat this arba'in with ma'rifat. We should think, what have we done for Imam Hussein and Bibi Zainab? So many lovers went to defend the shrines and gave up their lives. Constantly, Islam is under attack. We should figure out what our responsibility is. It's not always going to the battlefront with weapons, but we have to do something. It might be getting on social media, defending our religion, defending those who went, sending aid through legal means. There's so much oppression going on, we can't just sit and watch and remain silent. You can look at the conditions of Muslims in Pakistan, India, Kashmir, Yemen, Bahrain, Palestine. Look at our own communities. There's so much oppression going on. As Hussainis, as Zainabis, we need to figure out our responsibility. Let's not be embarrassed in front of the Shuhada. They sacrificed so much in the way of Islam, and they want us to continue their mission to promote Islam. We should not be embarrassed in front of them on the Day of Judgment. Back to the story of the Shaheed's daughter. The name of the Shaheed is Sayyid Ali Raza Musavi. He had a daughter named Ruqayya. Around the time he was martyred, she was 3 years old. Whenever he would come home and visit the family, with one hand he would bring a new doll to play with his daughter, and with the other hand he would do PR to his daughter. One time he came home, he was just playing with the doll with one hand. The daughter asked, "Why aren't you doing PR with your other hand, Baba?" She saw that the Baba only had one hand left. She asked, "Where's your other hand?" The father said, "I left it at the battlefield." She said, "Bring it back." The father said, "If I go back, I may not return home." The daughter was too young to understand what that meant. She just wanted her father to have both hands, so she cried and cried. After a while, the time came back for the father to return to the battlefield. He went and didn't come back home. He became a Shaheed, and his body was never found. After 3 years, the family of the Shohada got the opportunity to visit the shrines in Syria. They got close to a small shrine. The daughter asked her mama, "Where are we at?" The mother said, "Your father, out of love for this baby, gave you your name. Her name is also Ruqayya. She is the daughter of Imam Hussein. She loved her father a lot. He loved her a lot. She also lost her father at the age of 3. She missed her father a lot and was crying a lot one night. Then the enemies brought her head. The daughter of the Shaheed ran to Hazrat Ruqayya's shrine and started saying what was in her heart. Salam. I heard you're like me and have the same name as me. You lost your father at 3. I also lost my father at 3. When your father wanted to leave you for the last time, your aunt held on to you so you wouldn't see the battlefield. When my father was about to leave with just one hand, my mama told me, "Don't look anymore. On top of your rosa, people give you dolls. My father always brought me a new doll when he would come home. But there's a difference. You wanted to see your father and were able to see his head and talk to him. But I haven't seen my father. His body is lost. Please do something my father comes back. I haven't seen him for 3 years. 20 years after that, it was time for her marriage.
The tradition is that the daughter says, with my father's permission, I agree. For the daughters of Shaheed, they say, with the permission of my father, I agree, along with the picture of the father being present. At Ruqayyah's marriage ceremony, she didn't allow for the picture to be put on the table. She said, my father in person must come. The gathering was about to become of crying. Then a verse was read, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Never think of those martyred in the cause of Allah as dead. In fact, they are alive with their Lord. She saw her father and said, with her permission, I agree. After years of wanting her father, Bibi Safina had granted her dua. Now let's take our hearts to Sham, the pain that Ruqayyah was in, a 3-year-old daughter. There's a phrase from a Farsi Noha, Har ke suratam rodid mige chun zakra shude. Surate madare to akhe mage chetor shude. Whoever saw my face said I've become like Fatima Zahra. Oh Baba, what happened to your mother's face? What torture did the family of Hussein have to go through? How crazy can one get? Because of the love of the world, he would snatch the earrings of a 3-year-old. The enemies couldn't stand her crying and yearning for her Baba in the prison of Sham, that they bring up the head of her martyred father. She's only a 3-year-old. Daughters are filled with emotions. When the Holy Prophet was on his deathbed, Imam Ali was given the shirt of the Prophet. Imam saw Bibi Fatima crying a lot. Zahra Jan, what's wrong? Ali Jan, can you bring my father's shirt so I can smell it? Yes, of course. As soon as he brought the shirt next to her face, she fainted. She was baligh. But what about a 3-year-old? She wasn't given a shirt or a picture, but the cut-off head of her father. How much can a 3-year-old handle? She asked her father's head, Papa, who hurt your forehead? Who made your head bloody? She wanted to see her Baba so much for almost a month. Every time she wanted to see, she would get hit, she would get slapped. Now she sees her Baba after a month in this situation. It didn't take long. She spoke for a bit, then a bit of crying. Baba, I wish I was blind and never saw your head like this. She spoke and spoke to her Baba, but after a while, her voice could not be heard. Her father's head on one side and Ruqayyah on another. اللهم إنا نسألك ونتوك باسمك العظيم الأعظم على الزهر الجل الأكرم بحق إمام زماننا ندم المظلوم يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى محبة الحسين في الدنيا والآخرة إلهي يا حميد بحق محمد يا عالي بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الأحسان بحق الحسين اللهم أجل لوليك الفرج اللهم أجل لوليك الفرج. Oh Allah, grant us shahadat in your path. Oh Allah, please protect Imam Zamana. Oh Allah, please protect our Maraji and give them long life. Oh Allah, please don't ruin our reputations. Oh Allah, please forgive our sins. Oh Allah, don't take us away from this road while our sins haven't been forgiven. Oh Allah, aqibat bi khair for all of us. Oh Allah, give us the tawfiq of taking action and being on the path of Hussein. Oh Allah, so much oppression is going on. Please stop all this oppression, destroy all the oppressors and help all the oppressed. Oh Allah, give us the tawfiq of fighting against the oppressors and oppression going on the best way possible for us. Oh Allah, grant us all the tawfiq of getting shahadat in the path of Imam Zamana. Oh Allah, make the heart of Imam Zamana happy and pleased with all of us. Oh Allah, please cure those who are ill. Please answer all of those who have any dua and haja. Grant us whatever good there is and keep us from whatever bad there is. Bless all the shuhada, especially the commander of the hearts and the martyrs who gave up their lives so that the graves of our imams in Iraq and the graves of Bibi Zainab and Sakina in Syria be protected. Oh Allah, make our last words in this world and the first words in the next world be that of the beautiful name of Hazrat Zahra. Oh Allah, please shower us with your mercy. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Matam Hussain. Ya Hussein, 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 Ya Hussein,
حسین یا 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 حسین سجاد لئی مشکل اے شام دا سفر 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 سجاد لئی مشکل اکبر برادہ قاتل اکبر برادہ قاتل عابدہ ہم سفر سجاد لئی مشکل اے شام دا 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 سفر سجاد لئی مشکل اکبر برادہ قاتل اکبر برادہ قاتل عابدہ ہم سفر سجاد لئی مشکل اے شام دا سفر سجاد لئی مشکل اے شام دا سفر سجاد لئی مشکل اے شام دا سفر سجاد لئی مشکل او یار حاجتوں دا چپ چپ سجاد رہندا پوچھے حال کوئی روکے نہ شام دائے لیندا جڑے ظلم ویکھے آوے جڑے ظلم ویکھے آوے دنیا نو کی خبر سجاد لئی مشکل اے شام دا سفر سجاد لئی مشکل اے شام دا سفر سجاد لئی مشکل اے شام دا سفر سجاد لئی مشکل اصغر دا کرتا ویرن میری لہج وچ رکھا دے احسان کر قبر دا بدنشا مٹا دے تیرے بعد آنا جاوے تیرے بعد آنا جاوے میری قبر تیش میں سجاد لئی مشکل اے شام دا سفر سجاد لئی مشکل اے شام دا سفر سجاد لئی مشکل اے شام دا سفر سجاد لئی مشکل اصغر دا کرتا ویرن میری لہج وچ رکھا دے احسان کر قبر دا بدنشا مٹا
بعد آنا جاوے تیرے بعد آنا جاوے میری قبر دیش میں سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل آگے رباب عابد مشکل ہے میرا جینا اصغر ہے کربلا وچ اے شام گئی سکینہ کوئی گود میری خالی کوئی گود میری خالی کس دی لگی نظر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل اکبر میرا دا قاتل اکبر میرا دا قاتل عابدہ ہم سفر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل اے شام دے شہر وچ شبیر رل گئیاں دربار ویکھ بھی رہے تیری موت بھل گئیاں بیمار مر نہ جاوے بیمار مر نہ جاوے زینب نو اے فکر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل روندا اے خون قیدی نہیں مرد کوئی پرانی اے شام کھا گئی ہے سجاد دی جوانی ہویا ضعیف یکدم ہویا ضعیف یکدم بازار دا سے سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل تنویر آوے مہدی کرو مل کے سب دعائیں رک جاوے رات ہادی عابد نو چین آوے آباد پھر ہووے آباد پھر ہووے اے فاطمہ دا گھر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل تینوں بشر ملائک کر دے بڑی عبادت لیکن ہے لا الہ دی بنیاد شہادت سجدہ حسین تیرا سجدہ حسین تیرا بے شک عظیم تیرے سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل یا حسین یا حسین یا حسین
حسین یا 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 حسین اللہ خیر العمل یا حسین 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 جب مجھے آپ کے قاتل میں ہمارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے 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 ہمارا بابا ہر تماچے پہ سکینہ نے ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا 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 بابا مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا ہر تماچے پہ سکینہ نے ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل
مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے، مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے، میں نے سر شمر سے مانگا جو تمہارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے بے سکینہ نے ہر تماچے بے سکینہ نے پکارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے، مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے، میں نے سر شمر سے مانگا جو تمہارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، وہ جو در آپ نے تحفے میں مجھے بخشے تھے، وہ جو در آپ نے تحفے میں مجھے بخشے تھے، ان کو بے دردی سے ظالم نے اتارا بابا، مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، تماچے بے سکینہ نے ہر تماچے بے سکینہ نے پکارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، وہ جو در آپ نے تحفے میں مجھے بخشے تھے، وہ جو در آپ نے تحفے میں مجھے بخشے تھے، ان کو بے دردی سے ظالم نے اتارا بابا، مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، آپ کے سینے پہ آرام سے سونے آپ کے سینے پہ آرام سے سونے والی، سو کے اب خاک پہ کرتی
ہے گزارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا آپ کے سینے پہ آرام سے سونے والی آپ کے سینے پہ آرام سے سونے والی سو کے اب خاک پہ کرتی ہے گزارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا سات رہباروں کے دہرایا گیا ہے مجھ کو سات رہباروں کے دہرایا گیا ہے مجھ کو پورے زخموں سے بدن میرا ہے سارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل حسین یا 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 نعرے آغازی نعرے داواریاں نعرے آغازی نعرے داواریاں نعرے آغازی نعرے داواریاں
نعرے آغازی نعرے داماریاں 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 دیا علی دیا نجف دفا سے منہ کر کے رو دیا ریا نعرے آغازی نعرے داماریاں نعرے آغازی نعرے داماریاں نعرے آغازی نعرے داماریاں دیا علی دیا نجف جفا سے منہ کر کے رو دیا ریا نعرے آغازی نعرے داماریاں نعرے آغازی نعرے داماریاں نعرے آغازی نعرے داماریاں نعرے آغازی نعرے داماریاں دیا علی دیا نجف دفا سے منہ کر کے رو دیا ریا نعرے آغازی نعرے داماریاں نعرے آغازی نعرے داماریاں نعرے آغازی نعرے داماریاں ہائے بازار وچ جد پھیلا سی بلوا تھکیا ہائے بلوا تھکیا کبرا تے سکینہ زینب رولے پردے لئی چھپ دیا ریا نعرے آغازی نعرے داماریاں نعرے آغازی نعرے داماریاں نعرے آغازی نعرے داماریاں ہائے بازار وچ جد پھیلا سی بلوا تھکیا ہائے بلوا تھکیا کبرا تے سکینہ زینب رولے پردے لئی چھپ دیا ریا نعرے آغازی نعرے داماریاں نعرے آغازی نعرے داماریاں نعرے آغازی نعرے داماریاں دیا علی دیا نجف دفا سے منہ کر کے رو دیا ریا نعرے آغازی نعرے داماریاں نعرے آغازی نعرے داماریاں نعرے آغازی نعرے داماریاں ہائے دریا تو جدو قیدی سی بیڑا لنگیا ہائے بیڑا لنگیا غازی دی لاش نوں شام غریبا گنج گزری دس دیا ریا نعرے آغازی نعرے داماریاں
سفر وچ نامے سارا پڑھ پڑھ کے روندیاں رہیاں نعرے آزادی نعرے دعوا رہیاں نعرے آزادی نعرے دعوا رہیاں پھر پڑھو نعرے آزادی نعرے دعوا رہیاں دیاں علی دیاں نجف دے پاسے منہ کر کے روندیاں رہیاں نعرے آوازی نعرے دعوا رہیاں نعرے آوازی نعرے دعوا رہیاں نعرے آوازی نعرے دعوا رہیاں ہائے پتھراں دی جدوں بارش سی ہوئی اکبر آئے ہوئی اکبر بیڑا چکا کسے رو رو کے بسیاں جیڑی پڑھ دیاں رہیاں نعرے آزادی نعرے دعوا رہیاں نعرے آزادی نعرے دعوا رہیاں نعرے آزادی نعرے دعوا رہیاں ہائے دریا تو جدوں قیدی سی بھیڑا لنگیاں ہائے بھیڑا لنگیاں غازی کی لاش نوں شام غریبا کنج گزری دس دیاں رہیاں نعرے آزادی نعرے دعوا رہیاں نعرے آزادی نعرے دعوا رہیاں نعرے آزادی نعرے دعوا رہیاں دیاں علی دیاں نجف دے پاسے منہ کر کے روندیاں رہیاں نعرے آزادی نعرے دعوا رہیاں نعرے آزادی نعرے دعوا رہیاں نعرے آزادی نعرے دعوا رہیاں ہائے شفیع نے کہتے سی قرآن پڑھیا ہائے قرآن پڑھیا چدرا اس سفر وچ